السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرما دیا کہ میرے بعد شدید اختلافات ہوں گے، اور اس کا حل بھی بتا دیا کہ اس میں میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانے لینا۔ اللہ نے بھی حکم دیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے اندر اختلاف ہو جائے تو اس کا حل اللہ کی کتاب محمد رسول اللہ کے طریقے سے نکالنا ہے۔ تو یہ تنازعات، یہ اختلافات کا اندیشہ تھا، اور آپ نے اس کا حل کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو پھر دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام اس فارمولے کو کیسے استعمال کرتے، انہوں نے کیسے اپنے اختلافات دور کیے۔ سب سے پہلا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سب سے پہلا اختلاف یہ کھڑا ہوا کہ حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ما هذا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، تلوار لے کے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہیں، اور کہتے ہیں جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر کا غصہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے چادر ہٹائی اور آپ کو دیکھا، آپ کی چہرے پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ جو موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی، اب اس کے بعد موت نہیں ہے، اس کے بعد اب زندگی ہی ہوگی، اور اس کے بعد پھر محشر اور جنت ہوگی۔ تو پھر مسجد میں آئے، حضرت عمر سے کہاں پہ بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نے نہ سنی، یعنی کہ غم کے اندر اتنے مدہوش ہو گئے کہ محمد رسول اللہ چلے گئے، ہوش اڑ گیا، تو نہ بیٹھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر کھڑے ہوئے، مسجد نبی بھری ہوئی تھی، آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سن لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، ماتا ان کو موت آ گئی۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ فکر نہ کرے، اس کا رب حی لا یموت، زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر یہ سورہ زمر کی آیت پڑھی کہ وقال اللہ نے فرمایا کہ انک میت وانہم میتون، اے نبی موت تو سب کو آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، ان کو بھی آنی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ محمد فوت ہو جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، تو یہ دنیا میں باقی رہیں گے۔ انک میت وانہم میتون، موت تو بلا شبہ آپ کو بھی آئے گی، ان کو بھی آئے گی۔ پھر سورۃ آل عمران کی آیت پڑھ کر سنائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، پہلے بھی رسول آئے، دنیا سے چلے گئے۔ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے یا موت آ جاتی ہے تو کیا تم دین اسلام چھوڑ دو گے؟ دنیا سے اسلام کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جاؤ گے؟ اور جو کوئی اسلام چھوڑ دے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، جو صبر شکر کے ساتھ اس اسلام کے ساتھ لگا رہا اللہ اس کو جزائے دے گا۔ جب یہ بات، یہ آیات، یہ خطبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، حضرت عمر کو ہوش آ گیا اور انہوں نے اپنی تلوار میان میں ڈال لی اور بیٹھ گئے۔ کہنے لگے مجھے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ جنگ احد میں نازل ہوئی تھی،
جب کفار نے مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو لوگ صحابہ اپنے میدان چھوڑ کر مدینے کو جانے لگے، تو یہ آیت اتری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں دے کے یہ آیت سنائی، پھر صحابہ اکرام واپس آئے۔ لیکن اب حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے یہ آیت آج آئی، کہنے کا مقصد ہے اختلاف ہوا۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں موت، آپ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ کیا معاملہ، خبر ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے؟ عمر کہتے ہیں نہیں، اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کا حل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث سے دیا، اختلاف دور ہو گیا۔ دوسرا اختلاف یہ ہوا کہ آپ کی جسد اقدس کو غسل کیسے دیا جائے، میت کو غسل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے؟ بعض کہتے جی ان کو کپڑوں سمیت دیا جائے، کوئی رائے دے، کوئی رائے دے، اختلاف ہوا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اختلاف ہوا صحابہ میں کہ حضور کو غسل کیسے دینا ہے، کہتے ہیں ایسی گھنوتی چھائی کہ سب کے سر سینے کو لگنے لگے کہ لوگ اتنی بے ہوشی میں ہو گئے، تو ایک آواز آئی کہ اپنے نبی کو ان کے کپڑوں میں ہی غسل دو۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حدیث یاد آ گئی، فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اغسلوا نبیکم وعلیہ قمیصہ، اپنے جو نبی کو غسل دو ان کی قمیض کے ساتھ۔ فغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قمیصہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا جبکہ آپ کی قمیص آپ کے اوپر ہی تھی۔ ہمارے یہاں جب غسل دیا جاتا ہے تو کپڑے مردے کے اتار لیے جاتے ہیں، لیکن نبی کے بارے میں یہ اختلاف ہوا تو حل کہاں سے ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حل ملا، تو انہوں نے اپنا اختلاف چھوڑ دیا۔ تو یہ بات واضح میں اب کرنا چاہتا ہوں، اختلاف اس وقت بھی تھا آج بھی ہے، لیکن جو حل اس وقت تھا وہی حل آج ہے کہ اللہ کی کتاب سے، نبی کی سنت سے اختلاف کا حل نکالا جائے۔ پھر تیسرا اختلاف یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے۔ کوئی کہے جی بیت المقدس میں کیونکہ سارے انبیاء وہاں ہیں، کوئی کہے کہ مکہ میں کیونکہ آپ وہاں کے رہنے والے ہیں، کوئی کہے کہ بھی جہاں آپ کا منبر ہے یہاں آپ کی قبر بنائی جائے۔ اختلافات ہو گیا، اور یہ اختلافات کرنے والے کون ہیں؟ میں اور آپ نہیں، نبی کے صحاب ہیں۔ اختلاف ہو گیا، اب کیا حل ہے؟ رائے تو بات تو ایک ہی مانی جائے گی نا۔ آج کسی کی بات نہ مانی جائے، کہتے ہیں یہ تو بات نہیں سنتے، اپنی مناتے ہیں، بات تو بھئی ایک ہی مانی جائے گی، سب کی بات مان کر کیسے عمل کیا جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا تھا ما مات نبی الا دفن حیث یقبض، نبی وہیں ہی دفن ہوتے ہیں جہاں پر ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ ہو گیا کہ جہاں آپ کی چارپائی پڑی ہوئی ہے یہیں آپ کی قبر مبارک بنے گی۔ اختلاف ختم ہو گیا اس بات پہ نبی کی حدیث سے۔ آج بھی ہم اپنے اختلافات نبی پاک کی حدیث سے، قرآن کی آیات سے ختم کریں۔ اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم کہیں کہ لکیر کفیر جو ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے، جو لگا ٹھیک ہے، ہم جو بڑے کرتے وہی کریں گے تو بھائی اختلاف نہ ختم ہوگا نہ وہ اس کا حل ہوگا۔ تو اسی طرح پھر اختلاف ہوا کہ حضور کی قبر جو ہے وہ لاحق والی بنائی جائے کہ یا صدوقی والی بنائی جائے۔ حدیث بیان کی گئی کہ اللہ دنا و شک لغیرنا، کہ لاحق والی ہمارے لیے ہے اور شک والی ہمارے دوسروں کے لیے ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں گول کو بلایا جائے، لاحق والا بھی اور صدوقی قبر کھودنے والا بھی، جو پہلے آئے اسے قبر کھدوائی جائے۔ چنانچہ پہلے وہی آیا جو لحد والے کھودنے والا تھا، اور آپ کی حدیث بھی سنا دی گئی کہ ہمارے لیے لحد ہے، تو اختلاف ختم ہو گیا نبی علیہ السلام کی بات کے ساتھ۔ اسی طرح اب کے بعد خلیفہ پر اختلاف ہوا
مہاجرین کہنے لگے کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا، اور انصار کہنے لگے کہ ہم میں سے ہوگا۔ یہ بنو سعدہ ایک جگہ ہے جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں، مسجد نبوی کے 15 نمبر گیٹ کے ساتھ آج بھی وہ گھر اور مقام موجود ہے۔ بنو سعدہ وہ حویلی تھی، وہاں پر یہ میٹنگ ہو رہی تھی کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ شدید اختلاف، تلواریں نکل آئیں، مارنے مرنے پر تیار ہو گئے، اتنا اختلاف۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، یہ وہاں پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الائمۃ من القریش، آئندہ جو خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ ابھی سنا دی، سب کی تلواریں میانوں میں آ گئی، بیٹھ گئے، اور اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ دو خلیفہ نہیں ہوں گے، مہاجر اور انصار میں سے نہیں ہوں گے، صرف قریش میں سے ہوں گے۔ اور پھر ابو بکر صدیق کا حضرت عمر نے ہاتھ آگے کیا اور بیعت کیا، اور اختلاف ختم ہو گیا۔ کس پہ ختم ہو گیا؟ کتنا بڑا اختلاف تھا، صحابہ اور مہاجرین دونوں اللہ کے رسول کے ساتھی اور جنت کے وارث، اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کا حل کتاب اللہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، آج بھی اس کا حل اسی طرح نکالا جائے گا۔ اختلاف کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف شروع سے ہے، اس کا حل کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس کے بعد ایک اور اختلاف کھڑا ہوا، ازواج مطہرات نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد میں سے، وراثت میں سے حصہ دیا جائے۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے بھی تقاضا کیا کہ میں چچا ہوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں حصہ دیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی سوال کیا کہ میرے بابا کی وراثت میں سے مجھے حصہ دیا جائے۔ تو اب یہ سارے وارث ہیں، ازواج مطہرات بھی وارث ہے، آپ کا چچا بھی وارث ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا بھی وارث ہے۔ اختلاف ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث، ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے۔ جو نبی ہوتے ہیں ان کے والدین جو جائیداد چھوڑ جائیں ان کے وارث نہیں ہوتے، اور ما ترکنا جو ہم چھوڑ کے جائیں صدقہ، وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ کسی کی وراثت نہیں ہوتی۔ اب ازواج مطہرات بھی خاموش ہو گئی، حضرت عباس بھی خاموش ہو گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھ آ گئی، انہوں نے بھی اپنا اختلاف ختم کر دیا۔ تو اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کا حل، اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو قبائل تھے انہوں نے کہا کہ ہم نمازیں پڑھ لیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر صدیق کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اقاتل الناس حتی یشهدون، میں ان لوگوں سے جہاد کروں جب تک کہ یہ کلمہ نہ پڑھ لیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے انکار کر رہے ہیں تو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے ان کے ساتھ جہاد نہیں کیا جا سکے گا۔ اختلاف ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو آپ پڑھ کے سنائے نا الا بحق الاسلام، اگر کوئی اسلام کا حق دبائے گا اس پر تلوار چلے گی۔ تو یہ حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، یہ اسلام کا حق دبا رہے ہیں، اس لیے ان کے خلاف تلوار چلانی پڑے گی۔ چنانچہ حضرت عمر بیٹھ گئے۔ یہ تھا ان کا اختلاف حل کرنے کا مسئلہ کہ جہاں پر قرآن و سنت کی بات آ جاتی وہ پھر اپنی بات کو چھوڑ دیتے۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا گیا، آپ آخری اوقات میں تھے، تو صحابہ نے کہا کہ آپ اپنے بعد خلیفہ مقرر کر جائیں۔
تو حضرت عمر کہنے لگے اگر میں خلیفہ مقرر نہیں کرتا تو یہ میرے نبی کی سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کیا نہیں، اس لیے اگر میں نہیں کرتا تو یہ نبی کی سنت پر عمل ہوگا۔ اگر میں کوئی خلیفہ مقرر کرتا ہوں تو یہ ابوبکر صدیق کی سنت ہوگی کہ انہوں نے اپنے بعد مجھے خلیفہ مقرر کیا، تو انہوں نے پھر خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، ایک مجلس بنا دی کہ یہ لوگ اپنے سے خلیفہ کو مقرر کر لیں گے۔ تو بتایا ایک سنت نبی کی، ایک سنت ابوبکر صدیق کی۔ حضرت عمر نے کس سنت کو بنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ دیکھیں اختلاف کی صورت میں ایک طرف نبی کا حکم ہے، ایک طرف خلیفۃ الراشد کا حکم ہے، تو وہاں پر اس کا حکم چھوڑ کر نبی کے حکم کو ماننا اختلاف دور کرنے کا طریقہ ہے، یہ بتایا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اپنے ایک صحابی تھے ولید بن عقبہ، انہوں نے شراب پی لی، ان کو خیال آیا، انہوں نے الٹی کر دی لیکن اثر ہو گیا، پکڑے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے شرابی کو لگانے کا یہ تعزیر نافذ کی ہوئی تھی۔ حضرت علی کو حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ حضرت علی نے اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر کو کہا کوڑے لگا۔ عبداللہ بن جعفر کوڑے لگا رہے ہیں، حضرت علی گنتی کر رہے ہیں۔ جب 40 ہو گئے علی کہنے لگے بس بھائی، انہیں کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ انہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک شرابی کو 40 کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن حضرت عمر نے 80 کوڑوں کی تعزیر نافذ کی تھی، لہذا مجھے محبوب ہے کہ نبی کی سنت کو عمر کی سنت پر فوقیت دی جائے۔ حالانکہ حضرت عمر کو یہ مشورہ بھی حضرت علی نے دیا تھا کہ شرابی کی سزا 80 کوڑے مقرر کی جائیں، لیکن جب سزا دینے لگے تو کس کا پھر فیصلے کو فوقیت دی؟ حضرت عمر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو، اس پر عمل کرنا۔ اب دونوں پر یک وقت نہیں ہو سکتا۔ اب حضور کی سنت تھی 40 کوڑے، حضرت عمر کی سنت تھی 80 کوڑے، دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی نے 40 کوڑوں کی سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے سنت فاروقی کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اختلاف دور کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر ایک طرف آپ کو بات ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک طرف آپ کو بات ملتی ہے عثمان غنی کی، عمر فاروق کی، ابوبکر صدیق کی، ان سے بڑا کون ولی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا کوئی امام ہے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ دیکھو ان کے اندر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی طریقے میں تضاد ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دینا یہ فتنے کا اور اختلاف کا حل بتایا۔ آپ ہر معاملے میں دیکھ لیں، آپ کا نماز کا معاملہ ہے، کوئی کہتا ہے ہاتھ اٹھانے ہیں جب اللہ اوپر کہنا ہے، رکوع جانا ہے ہاتھ اٹھانے ہیں، رکوع سے اٹھنا ہے ہاتھ اٹھانے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھی نہیں صرف پہلی دفعہ اٹھانے ہیں۔ اب اختلاف ہے، اب اس کو ڈھونڈ لو کہ بھی سب سے اوپر کس کا فتویٰ ہے، کس کا عمل ہے، آپ کو حل نظر آ جائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی امام کی پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، کچھ کہتے ہیں نہیں پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لیں کہ اس میں جو اہم بات ہے، اہم مسئلہ ہے، فیصلہ ہے، وہ کس کا ہے؟ جو سب سے نبی کیا ہے، یہ نبی کے جو قریب ہے اس کی بات ہے، اس کو فقیر لی جائے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ نام یہ مرنے کے بعد کوئی 10واں 7واں 40واں کرنا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں کرنا۔ بھائی دیکھ لو اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، دیکھ لو۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں کیا، فلاں نے کہا فلاں نے کہا، تو سب سے جو اوپر جس کی آپ کے ساتھ جس کے ساتھ محبت ہے اس کی بات مان لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے، من احب سنتی، جو میری سنت میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، فقط احبانی، حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس طرح میرے ساتھ محبت کرے گا، مَا داخل الجنہ، میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ بھائیو ہم سب لوگ جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کوشاں ہیں۔
تو اس کا بھائی طریقہ یہ ہے، جہاں میرے پیارے نبی کی سنت آپ کے سامنے آ جائے، اپنے طریقے، اپنے بڑوں کے طریقے، اپنے امام کی بات، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کی بات آپ کے سامنے آ گئی، اور حضرت ابو عمر فاروق کی بات سامنے آ جائے، حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عمر کے بیٹے ہیں، شامیوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ حج تمتع کر لو۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا حضرت عمر وہ تو اسے منع کرتے تھے، تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کیا تم نے میرے باپ کی شریعت کو ماننا ہے کہ میرے نبی کی شریعت کو ماننا ہے؟ فیصلہ ہو گیا۔ تو یہی بھائی جذبات لے کر آپ اپنے اختلافات کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی بڑے اختلافات ہیں، کدھر جائیں جی، کوئی کچھ کہتا ہے، جو کچھ کہتا ہے۔ اللہ نے بھائیوں فیصلہ دے دیا ہے، اب آپ کا کام ہے، عقل سے کام لیں، محنت اور کوشش کریں، اپنے اختلافات کو دور کرنے کے لیے کتاب اللہ میں، سنت رسول میں اپنے مسائل کا حل کریں۔